إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، انسان دنیا میں آیا ہے، اس کو غلامی کی زندگی بسر کرنی ہے۔ کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں۔ دو قسم کی غلامی، ایک غلامی عزت و شرف کی علامت ہے اور ایک غلامی ذلت و رسوائی کی علامت ہے۔ اب ایک انسان پر منحصر ہے کہ اس نے اس دنیا کی زندگی میں عزت و شرف کی غلامی اختیار کر کے اس دنیا سے جا کر پھر آزادی کی زندگی بسر کرنی ہے، یا اس نے اس دنیا میں ذلت و رسوائی کی غلامی کو اپنا کر کے آخرت کے اندر پھر اور ذلت و رسوائی اختیار کرنی ہے، اس کو اپنانا۔ یہ انسان کے اوپر منحصر ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو اپنا بندہ بن کر زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تو اس نے اس عبودیت کو، اس غلامی کو اختیار کر لیا اور اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دیا تو یہ دنیا میں بھی عزت پائے گا، آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ کہا میرا جسم میری مرضی، روشن خیالی، تو پھر یاد رکھو یہ دنیا میں وہ غلام ہے، آزاد نہیں ہے،
اور اسی کے بارے میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہے، تباہ و برباد ہے وہ انسان جو غلام ہے کس کا؟ درہم و دینار کا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہشات کا نفس کو اپنا الہ مان لیا تھا؟ رب کا حکم کچھ اور ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کچھ اور ہے، لیکن یہ کہتا نہیں جو میرے من میں ہے میں وہ کروں گا۔ یہ ذلیل اور رسوا کن انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب العالمین کے ہاں اگر سب سے اونچا مقام ہے تو وہ عبودیت کا ہے، اللہ تعالیٰ کی غلامی کا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا خطاب جو انسانیت کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہی سبق اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز کی ہر رکعت میں یاد کروایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ زبان سے نماز کے اندر کہتے ہو ایاک نعبد اور باہر نکل کر بندگی کسی اور کی، معبود کوئی اور، جھکتے کسی اور کے سامنے۔ یہ انسان اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا بندہ ہے۔ تو غیر اللہ کو تو رب العالمین نے دنیا میں کبھی بھی عزت نہیں دی۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کر کے دیکھ لیجئے، پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیجئے، جب تک انسانیت نے غیر اللہ کو پکارا تھا، ان کی بندگی کی تھی، دنیا میں نہ کسی کی ماں محفوظ تھی، نہ بہن محفوظ تھی، نہ باپ محفوظ تھا، نہ مال محفوظ تھا، نہ عزت محفوظ تھی۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیے، سیرت پڑھ کے دیکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا تھا تاکہ لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر الی رب العباد کی بندگی میں داخل فرمائیں کہ آج اپنے رب کے بندے بن جاؤ، اس کی غلامی اختیار کرو، کیونکہ یہی عزت و شرف کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو، اگر اس سے کوئی اونچا لفظ عزت و شرف کا ہوتا تو امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے ہیں۔ اللہ کا بندہ ہو انسان، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ ذریۃ من حملنا مع نوح انہ کان عبدا شکورا۔ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی ہیں، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں سب سے پہلی بات جو لوگوں کو مخاطب کر کے فرمائی، لوگوں میری ماں کے متعلق بدگمانی کرتے ہو، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ نبی بعد میں، اللہ کا بندہ پہلے ہے۔ اللہ کے بندے بنو، عزت چاہتے ہو تو اللہ کی بندگی کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، کہتے ہیں اے اللہ کے نبی فَإِذَا مَلَكٌ نَزَلَ، یہ فرشتہ اتر رہا ہے، ابھی اتر رہا ہے، ینزل اتر رہا ہے، اور یہ فرشتہ آج سے پہلے جب سے یہ پیدا ہوا نا زمین پر نہیں آیا۔ جب وہ فرشتہ آ گیا تو آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارسلنی الیک ربک، مجھے آپ کے پروردگار نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ افملکا نبیا یجعلک عبدا رسولا، کیا اللہ آپ کو بادشاہ نبی بنا دے یا آپ کو بندہ اور رسول بنا دے؟ اپنا بندہ اور رسول کا لقب عطا کر دے۔ جبریل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواضع لربک،
اپنے رب کے لیے عاجزی اختیار کیجیے. تو آپ فرمایا بل عبدا رسولا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اپنے اللہ کا بندہ بن کے، رسول بن کے زندگی بسر کروں. بادشاہ بن کے زندگی بسر کرنا میرا وتیرہ نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہ پسند ہے. قابل تحسین بندگی انسان کے لیے کہ اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبت ہو تو اللہ کی، سب سے زیادہ تعظیم ہو تو اللہ کی، اور رجوع ہو تو صرف اللہ کے لیے، جھکاؤ ہو، خضوع ہو، خشوع ہو تو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عبودیت، یہ غلامی جب انسان اختیار کرتا ہے تو تصلح القلب و تزکی النفوس، یہ انسان کے دل کی اصلاح کرتا ہے اور اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے. کیوں؟ اس کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ صرف چاہتا ہے تو کس کو؟ خوف و رجا میں. پکارتا ہے تو کس کو؟ اپنے رب کو. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. یہ لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کی امید لیے ہوئے. یہ ہے اصل بندگی اور اصل عبادت. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے آپ کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا، اس کا حال افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ. جس نے اپنے رب کی بندگی اختیار کی وہ تو اپنے رب کے نور پر ہوگا، اسلام پر ہوگا. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء الی الارض فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. جس نے اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی اختیار کی، کسی اور کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، وہ یوں سمجھے جیسے آسمان سے گرا ہے، اب راستے میں اس کو کوئی پرندہ اچک کر لے جائے یا وہ دور کسی جگہ پہ جا کر گر جائے اور اس کی موت واقع ہو رہا ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں آج اس بات کا خیال رکھنا ہے اور اس بات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم جھک رہے ہیں تو کس کے سامنے جھک رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں تو کس کے سامنے کر رہے ہیں، یا دنیا آپ کو اپنے سامنے جھکاتی ہے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے. ایسا ہی ہے، دنیا آپ کو اپنے سامنے جھکاتی ہے، کہتے ہیں نا اس کو ذلیل کرنا، ناک کی نکیلیں نکالو، کہتے ہیں جب کسی کو انتہا درجے کا ذلیل کرنا ہو، چلو زمین کے اوپر اپنی ناک رگڑو. اللہ اکبر. وہ اتنا شان کریمی والا ہے، وہ کہتا ہے تو جتنا میرے سامنے جھکتا جائے گا میں تجھے اپنے قریب کرتا جاؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. بندہ اقرب ما یکون العبد من ربہ، رب کا بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے. اس کی ناک بھی زمین پر ہوتی ہے، اس کی پیشانی بھی زمین پر ہوتی ہے. یہ اس نے اپنی ناک کو، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیکا. رب کہتا ہے تم میرے قریب اتنا ہو گیا کہ میں نے تجھے اپنے قریب عرش کے نیچے کر لیا. اس لیے سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا کیا کرو. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھیں، تم اگر نہیں رب کے بندے بن کر زندگی بسر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تم نہیں تو کائنات کی ہر چیز اپنے رب کی بندگی کرتی ہے. الم تر ان اللہ، قرآن پڑھا کریں، قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا کریں. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. تم سمجھتے ہو کہ صرف تمہارے لیے عبادت ہے، تم ہی اللہ کے بندے ہو. نہیں سجدہ کرو گے رب کے سامنے، نہیں جھکو گے تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے سجدہ کرتی ہے آسمان کی ہر چیز اور زمین کی بھی ہر چیز. پھر الگ ذکر کیا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، دواب، ہر چیز اللہ رب العالمین کی بندگی کرتی ہے، اس کے سامنے جھکتی ہے. لیکن جب انسانوں کی باری ہے تو فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ. اکثر لوگ اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں اور اکثر پر رب کی بندگی نہ کرنے کی وجہ سے عذاب مسلط ہو چکا ہے. اب میں اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آج ہم اس دنیا میں اپنے رب کے غلام بن کر اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے
تو جب اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دنیا میں میری غلامی کر کے آئے ہو، آج تم آزاد ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب جنت میں تم آزاد ہو، جو چاہتا ہے کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں مجھے اور آپ سب کو، بنی آدم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے آپ لوگ بڑے شوق، محبت اور پیار کے ساتھ روزانہ فجر کے بعد سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا اپنا معمول بناتے ہو. اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان. ہم نے اے آدم کی اولاد، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے آپ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا کہ تم اللہ تعبدوا الشیطان، شیطان کی پوجا نہیں کرنی، شیطان کو نہیں پکارنا. انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان وہ دشمن ہے تمہارا. بلکہ کرنا کیا ہے؟ شیطان کے بندے بن کے زندگی بسر نہیں کرنی، بلکہ کس کے بندے بننا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. جب تم میرے بندے بن کے زندگی بسر کرو گے تو پھر تم سیدھے راستے پر ہوگے. اس لیے یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ جنت کا راستہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ یہ ہے، اور اس کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. جب آپ اس کو اپنائیں گے تو پھر سیدھا راستہ ہے. اس کو چھوڑ کر جو بھی راستہ ہے وہ شیطان کا راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب اس کو چھوڑ کر تم دوسرے راستوں کو اختیار کرو گے تو تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک مثال دے کے فرمایا تھا، حکم دیا تھا لا تطرونی. بھائی دنیا میں سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. یہ بعد میں آنے والے کچھ بھی نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اپنے اپنے مقام پر انہوں نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے پاس چلے گئے، ان کا مقام اللہ جانے اور وہ جانے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں تو آپ نے مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے اس لیے فرمایا تھا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم. مجھے اتنا نہ بڑھا دینا جتنا عیسائیوں نے عیسی ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ایسا میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا، بلکہ انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں. فقولوا عبد اللہ و رسول. میرے متعلق جب بھی تمہاری زبان سے لفظ نکلے تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے. اللہ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا
ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم أهلك النفاق والمنافقين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.